بسم الله الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ میں ایسے بہت کم حاکم گزرے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ میں ناقابل تذکیر نقوش رقم کیے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ان میں سے ایک ہیں۔ انہیں پہلا مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ چاروں خلفائے راشدین کے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بہترین حاکم تصور کیے جاتے ہیں، بلکہ بعض جگہ انہیں اسلام کا پانچواں خلیفہ بھی کہا گیا ہے۔ رومن شہنشاہ نے جب آپ رحمۃ اللہ کے انتقال کی خبر سنی تو کہا، ایک نیک شخص کا انتقال ہو گیا۔ کبھی ایسے سنیاسی کو دیکھ کر شاید ہی مجھے حیرت ہو کہ جس نے دنیا چھوڑ کر خود کو خدا کی رضا کے حوالے کر دیا۔ لیکن میں ایسے شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوں کہ جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، پھر بھی اس نے ان آسائشات سے آنکھیں بند کر کے تقوی کی زندگی گزاری۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 30 ماہ خلافت کی، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کا دور خلافت امیہ کا سنہرا ترین دور تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ مصر کے گورنر عبداللہ عزیز بن مروان کے بیٹے تھے اور آپ کی والدہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز 63 ہجری 682 سن میں مصر میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم مدینہ میں عبداللہ بن عمر سے حاصل کی۔ سن 704 میں اپنے والد کی وفات تک وہ مدینہ میں ہی رہے۔ پھر ان کے تایا خلیفہ عبدالمالک نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ سن 706 میں وہ نئے خلیفہ عبدالمالک کے بیٹے ولید بن عبدالمالک کے حکم پر مدینہ کے گورنر بن گئے۔ خلیفہ ولید اور ان کے بعد خلیفہ سلیمان بن عبدالمالک کے دور خلافت میں عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر رہے، لیکن جب خلیفہ سلیمان بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے مشیر کے مشورے پر اپنے چچا زاد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا، کیونکہ ان کے اپنے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ اپنی خلیفہ کی نامزدگی کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے منبر پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کیا کہ اے لوگو، میری چاہت اور آپ کی رضامندی کے بغیر مجھے آپ کا خلیفہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں کہ آپ جسے مناسب سمجھے اسے اپنا خلیفہ نامزد کر لیں۔ لوگوں نے جواب دیا، اے عمر، ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے، ہم آپ ہی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ خلیفہ عمر نے فرمایا، اے لوگو، تو پھر تب تک میری تابعداری کرنا جب تک میں اللہ کی تابعداری کرتا رہوں، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم لوگوں پر میری تابعداری واجب نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نہایت ہی پرہیزگار انسان تھے۔ انہوں نے آسائشوں کی بجائے سادگی کو ترجیح دی۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی تمام دولت بیت المال میں جمع کروا دی اور محل کے بجائے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے کو ترجیح دی، اور شاہی لباس کی بجائے عام کپڑے پہنتے، اور خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عوام میں چلتے پھرتے پہچانے نہیں جاتے۔ اپنی خلیفہ کی نامزدگی کے بعد انہوں نے اپنے شہزادوں کی عیش و عشرت کی زندگی کو خیر بات کہہ دیا۔ ان کی زوجہ نے بھی ان کے کہنے پر اپنے والد سے ملنے والے تمام زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے۔ عمر بن عبدالعزیز وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے دوسری زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کروایا۔ محمد بن قاسم کے سندھ فتح کرنے کے 6 سال بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے 718 ہجری میں سندھ کے قرآن کا ترجمہ کروا کر سندھ بھیجا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس نتیجے میں صرف فارس سے آمدنی 28 ملین درہم سے بڑھ کر 124 ملین درہم ہو گئی۔ انہوں نے عراق، خراسان اور شام کے علاقے میں بہت وسیع پیمانے پر کام کروائے، جس میں نہروں، سڑکوں، مسافروں کے لیے پناہ گاہوں اور میڈیکل ڈسپنسریوں کی تعداد شامل ہے۔ ان کی چھوٹے سے دور خلافت میں لوگ اتنے خوشحال ہو گئے کہ ڈھونڈنے سے بھی انہیں کوئی خیرات کا مستحق نہ ملتا۔ عمر بن عبدالعزیز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سرکاری طور پر احادیث کو جمع کرنے کا حکم جاری کیا۔ ابوبکر ابن محمد اور ابن شہاب الظاہری نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انہوں نے چین اور تبت میں اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے وفد بھیجے۔ انہی کے دور خلافت میں مصر اور فارس میں اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا اور وہاں کی عوام نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اس وقت کے شاہی اور امیر تاجروں کی جماعت کو عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات اور برابری، سادگی اور عدل کے قانون شدید ناگوار گزرتے تھے۔ خلیفہ کے خادم کو رشوت دے کر انہیں زہر دیا گیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے زہر کے اثرات محسوس کیے تو اپنے خادم سے زہر دینے کا سبب پوچھا
تو خادم نے کہا مجھے اس کام کے لیے 1000 دینار دیے گئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس سے وہ رقم لی اور بیت المال میں جمع کروا دی۔ غلام کو آزاد کیا اور اسے وہ جگہ جلد سے جلد چھوڑنے کو کہا کہ کہیں کوئی اسے مار نہ ڈالے، اور یہ رقم عبدالعزیز کی بیت المال میں جمع کروائی گئی آخری رقم تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سن 720 میں ایک کرائے کے گھر میں وفات پائی اور انہوں نے 17 دینار ترکے میں چھوڑے، اور اس وصیت کے ساتھ کہ اس رقم سے گھر کا کرایہ دیا جائے اور ان کی تدفین کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ عمر بن عبدالعزیز۔